بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوشش کریں نماز جگہ بدل بدل کر پڑھیں، کیونکہ جس جگہ آپ نماز ادا کریں گے وہ حصہ قیامت کے دن تمہارا گواہ ہوگا۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ گھروں کی باتیں باہر نہ بتائیں، تمہارے جانے کے بعد تمہارا مذاق اڑائیں گے لوگ۔ جب کسی کو عزت دیں تو ساتھ دو گولیاں ہاضمے کی بھی دے دیں، کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ جو اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کر دے ان سے مت گھبراؤ، کیونکہ وہ سچے ہیں۔ درگزر کرنے سے تمہارا ماضی نہیں بدلے گا، مگر مستقبل ضرور پرسکون ہو جائے گا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی نے اپنے والد سے سوال پوچھا، بابا جسم کے کتنے حصے کا پردہ ضروری ہے اور کون سا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی جسم کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ سچ بولنا اور سننا بہت ہی مشکل سے کام ہے، لیکن جو سکون سچ بولنے سے ملتا ہے وہ سکون کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں سے خود کو خاموشی سے الگ کر لو۔ کیا آپ کو پتہ ہے خدا بیٹی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تم بھی وہ چیز وہ دکھ محسوس کرو جو تم غیر کی بیٹیوں کو دیتے ہو۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ کانوں پر اور پاؤں کی انگلیوں پر پسینہ آ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ زندگی میں تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، مگر جو عقل مند ہوتا ہے وہ ان میں ترقی کر لیتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں۔ سکون اور خوشی دو ایسے عطر ہیں جن کو جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی زیادہ خوشبو آپ میں سے آئے گی۔ نیکیاں کرنے کے باوجود اگر تکلیفیں مل رہی ہیں تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ جو لوگ تم کو نیچا دیکھنا فرض سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ اگر آپ کو میٹھی اور اچھی گفتگو کرنے کا فن نہیں آتا تو چپ رہا کرو، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔